کئی دست دینے والا ایک منظر۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور روز روز کے دھرنوں کے تناظر میں اسلام آباد پولیس میں وفاقی حکومت نے 1600 کانسٹیبلز کی بھرتی کا فیصلہ کیا۔ آپ سب کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف 1600 اسامیوں کے لیے تقریباً 1.5 لاکھ نوجوانوں نے آن لائن درخواستیں دی، جن میں ہزاروں کی تعداد میں ماسٹر ڈگری ہولڈرز بھی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک کانسٹیبل کی تنخواہ کتنی قلیل اور ڈیوٹی کتنی مشکل ہے۔ انہیں جون جولائی کی شدید گرمی کی دوپہر میں یا پھر دسمبر کی سرد رات میں چیک پوسٹ پر کھڑا رہ کر ایسے حالت میں ڈیوٹی دینا پڑتی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی خودکش عملہ آور آ کر ان کے ساتھ پھٹ سکتا ہے یا پھر وہ کسی نامعلوم گولی کا نشانہ بن سکتا ہے۔ پولیس کانسٹیبل اپنے گھر اور بچوں سے مہینوں دور رہتا ہے، اور اب تو رانا ثناء اللہ اور اکبر ناصر خان کچھ بہتری لائے ہیں، ورنہ ان کی تنخواہ بہت کم اور رہائش نہ رہنے کی قابل تھی۔ کم تنخواہ والی کانسٹیبل کی 1600 اسامیوں کے لیے 1.5 لاکھ نوجوان، جن میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی شامل تھے، درخواستیں دیتے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری کی حالت کیا ہے۔ ان 1.5 لاکھ امیدواروں کی اسکروٹنی کی گئی۔ قد، چھاتی اور دوڑ کے مقابلوں میں جنہوں نے رہ جانا تھا وہ باہر رہ گئے اور 28,000 امیدوار باقی بچے۔ ان 28,000 امیدواروں کو تحریری امتحان کے لیے گزشتہ روز اسلام آباد کے اسپورٹس کمپلیکس میں بلایا گیا تھا۔ 28,000 امیدواروں سے بیک وقت امتحان لینا اسلام آباد پولیس کا ایک انوکھا کارنامہ یوں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں امیدواروں کو ایک جگہ جمع کرنا، ان کے موبائل اور بیگ باہر رکھوانا اور پھر نقل کی روک تھام کے لیے ڈرون سے بھی نگرانی کرنا بظاہر ممکن نظر آ رہا تھا۔ دہشت گردی کے خطرے کے ساتھ سال کے آخری دن یعنی 31 دسمبر کو ہونے والے امتحان میں گوادر سے لے کر گلگت تک اور پشاور سے لے کر کراچی تک وہ لڑکیاں اور لڑکے شریک تھے جو پہلی اسکروٹنی میں جسمانی طور پر فٹ قرار دیے گئے تھے۔ اسلام آباد پولیس کے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً اتنی ہی تعداد میں بھائی، والد یا ماں کی صورت میں مزید لوگ بھی ان امیدواروں کے ساتھ اس روز اسلام آباد آئے تھے اور انہیں سنبھالنا ایک الگ چیلنج تھا۔ ان ہزاروں امیدواروں کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیجز اس روز سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی۔ ان پر طرح طرح کے تبصرے ہونے لگے، تاہم میری توجہ ان اہم نکات کی طرف گئی جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چند امیدواروں کے موبائل چوری ہونے کی خبریں ضرور آئی، لیکن ظاہر ہے کہ 28,000 امیدواروں کے بیگ اور موبائل باہر رکھنے کا انتظام کوئی آسان کام نہیں تھا، جبکہ خود ان امیدواروں نے بھی غلطی کی تھی کہ اس جگہ تک بیگ یا موبائل لائے تھے۔ یہ سال کا آخری دن تھا۔ پولیس کو رات کو نیو ایئر نائٹ کو پرامن بنانے کی تیاری بھی کرنا تھی۔ دوسری طرف اسی دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا اور بے یقینی کی وجہ سے پولیس اس کے لیے بھی کسی حد تک تیاری میں لگی تھی، لیکن اس کے باوجود 28,000 کے اس مجموع میں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ نہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی اور نہ کوئی احتجاج ہوا۔ ہزاروں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے اس اجتماع کی تصاویر اور ویڈیوز باہر آئیں تو ان سے خطاب کے لیے کچھ سیاستدانوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور بعض حکومتی شخصیات نے ان سے خطاب کے خواہش بھی ظاہر کر دی، لیکن اسلام آباد پولیس نے ان سے معذرت کر لی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان سیاسی قیادت اور نااہلیوں کے باوجود مہذب اور منظم ہیں۔ دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر نظم و ضبط اور قانونی اجازت ہو تو چاہے 50,000 لوگ بھی اسلام آباد آ جائیں تو انتظامیہ یہ تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ انتظامیہ کے بعض لوگ بھی دہشت گردی کے خطرے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو جمع کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود نوجوانوں کے معاشی مستقبل اور پولیس کی ضرورت کی خاطر یہ رسک لیا گیا۔ یہ سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ اور سبق ہے۔ اگر وہ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے ضابطۂ کار اور قانون کے احترام پر اتفاق کریں تو وہ اپنا جلسہ جلوس بھی کر سکیں گے اور کہیں کنٹینر لگانے، سڑکیں بند کرنے اور شیلنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر بے روزگاری ذہنی بیماری
بیماریوں کا شکار بدحال نوجوان اور ان کے والدین اتنی بڑی تعداد میں عزت و احترام کے ساتھ آ کر مقابلے کے امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں اور بخیر و خوبی واپس جا سکتے ہیں، تو جلسے جلوس بھی پرامن طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ 2022 کے آخری 6 ماہ ہم نے یہ دعوے سنے ہوئے گزارے کہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے 10 لاکھ لوگ لائے جائیں گے، جس کی وجہ سے یہاں کے تاجروں اور کاروباری لوگ شدید بے چینی کا شکار رہے۔